أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون
وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب پئیں گے۔ جو گناہگار ہیں وہ مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے، تو کافروں کے ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے میں سورہ مطففین کی آیات مبارکہ 15 تا 36 سورہ مکمل ہوئی کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، مومنو، اللہ پر اور اس کی رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا
ہے وہی خدا ہے. کسی کو سوچو نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا. کسی کو سوچو نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماوتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماوتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانے لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. جو خانے لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے. کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے. جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا. جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے. جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. حمد باری تعالی. سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کلام و آواز مظفر وارچی کی تھی. درس حدیث. آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم کی گفتگو سن رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی سقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح کرنا نگاہ اور نظر کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ محترم سامعین، اسلام عزت، عصمت، عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کا دین ہے، اور یہ دین اسی عفت اور پاک دامنی پر، اس کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ شریعت محمدی میں اس لحاظ سے اتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، یعنی بیویاں بنائیں سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور محبت پیدا کر دی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش کے بعد ان کی تمام اہم ضرورتوں کا انتظام اور اس کے لیے مناسب نظام بھی بنایا ہے۔ کھانے کے لیے غذائیں بنائیں، پینے کے لیے پانی فراہم کیا، تو ساتھ ہی حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی تفصیلات واضح کر کے اس کا پابند کر دیا۔ سانس لینے کے لیے ہوا بنائی اور آکسیجن کا فطری انتظام کر دیا، شجرکاری کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی افادیت کو واضح کیا، تو بے ضرورت درخت کاٹنے کو ممنوع قرار دے دیا۔ دنیا میں کامیاب زندگی کے لیے خاندان کی ضرورت، خاندان کی تشکیل اور وجود کے لیے نکاح کی مشروعیت، نکاح جیسے جائز اور مسنون عمل کی طرف ترغیب، اس کے بے شمار سماجی فوائد اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ، ناجائز رشتوں کی قباحت اور حرمت، اس کی مذمت اور اس پہ دنیاوی سزا اور اخروی عذاب کو بھی بیان کیا، اور اس طرح نکاح اور شادی کے بعد ازدواجی تعلق کو نہایت مہذب، شائستہ اور مطلوب قرار طریقہ دے کر اس کو نہایت آسان بنا دیا۔ نکاح مرد اور عورت کا خالص نجی اور ذاتی معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ نسل انسانی کے وجود، قیامت تک اس کی بقا اور دوام اور بے شمار انسانی اور سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کی فراہمی اور تکمیل کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے متعین کردہ نہایت مہذب اور شائستہ طریقہ ہے۔ اس لیے نکاح سے انسان سماجی ضرورتوں کی مکمل تکمیل کرتا ہے۔ پہلی بات، یہ آپسی سکون اور محبت کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں یہ نکاح ایسا عمل ہے کہ نکاح کو کسی نامحرم سے آپسی پیار اور محبت اور جائز تعلق کی بنیاد قرار دیا گیا، یعنی آپ دیکھیے کہ اسے زندگی کی بہت سی اہم ترین ضروریات کی تکمیل، سکون و اطمینان اور باہمی الفت اور محبت اور مودت کا ذریعہ بنایا گیا، جس طرح سورہ روم کی 21 نمبر آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی نسلوں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے سکون، آپسی پیار اور محبت کا انتظام بھی فرما دیا، اور اس کو اللہ کی اہم نشانی قرار دے دیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ نکاح صرف انسانوں کی نجی ضروریات اور ان کا اختیاری مسئلہ اور فیصلہ ہی نہیں، بلکہ اس کو اللہ نے بے شمار سماجی ضرورت اور عفت اور پاک دامنی کی خاطر مطلوب اور مسنون قرار دے دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں، یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ پسند آنے والی خواتین سے نکاح کرو، اور سورہ نور میں فرمایا أَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے غلاموں لونڈیوں میں سے جو جوان ہیں، صالح ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، یعنی تنگ دست مالی لحاظ سے ہوں گے،
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نمبر 3 یہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ نکاح عام انسانوں کی ضرورت اور طریقہ کار ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے منتخب کردہ کائنات کے سب سے افضل اور دنیا میں آئیڈیل اور اسوہ بنا کر بھیجے گئے انبیاء اور رسولوں کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو بیشتر نبیوں کا اسوہ قرار دیا اور فرمایا سورہ رعد کی 38 نمبر آیت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کو بیوی بچوں سے نوازا۔ نمبر 4 یہ مختلف رشتوں اور قرابت داری کا ذریعہ ہے، یعنی نکاح وہ سنت ہے جس کے ذریعے صرف دو لوگوں کو باہمی پیار و محبت، الفت و محبت کے ساتھ مربوط نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت سے ایسے نئے رشتے بھی عطا کیے جاتے ہیں جو زندگی خوشگوار بناتے ہیں اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں، دکھ درد بانٹتے ہیں اور اس کی اہم وجہ بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتوں کی خاطر نکاح کی وجہ سے بننے والے رشتوں کو اپنے انعام و احسان کے طور پہ بیان فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ ہی نے پانی سے یعنی انسانی نطفہ سے انسانوں کو پیدا کیا اور انہی دو طرح کے رشتے نسبی اور سسرالی عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا، اپنے بچوں بچیوں کا نکاح کرنا یہ سنت مطہرہ ہے، قرآن کا حکم ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی ہو، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، پہنچے تیری رفت کو کہاں دیدائے حیران، پہنچے تیری رفت کو کہاں دیدائے حیران، گم ہو گئے افلاک تیری گرد سفر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، آغوش نظر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، کیوں کر نہ ہو رنگین میرا
افسانہ ہستی کیوں کر نہ ہو رنگیں میرا افسانہ ہستی شامل ہے تیرا نام میرے شام و سحر میں آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں نظر میں ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں آباد ستاروں کا جہاں تیرے قدم سے آباد ستاروں کا جہاں تیرے قدم سے تیرے رخ روشن کی ضیا شمس و قمر میں آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں نظر میں ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر. ہدیہ نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آصف جاوید اور ہم نوا. یہ نعتیہ کلام محمد اعظم چشتی کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں. آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں مولانا محمد رمضان علوی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. مسلمانوں کے خلیفہ منصور عباسی کو کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص کے پاس لوگوں کے مال اور بیت المال کے خزانے میں سے بہت سی اموال اور چیزیں ہیں. خلیفہ منصور نے اس شخص کو بلوایا. جب وہ حاضر کیا گیا تو منصور نے اس سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس بیت المال اور لوگوں کا بہت سا مال ہے جو انہوں نے ناجائز طور پر حاصل کیا ہے اور تمہارے پاس رکھا ہوا ہے. وہ سب مال لا کر یہاں حاضر کرو، سارا مال جمع کراؤ. اس آدمی نے کہا کہ بیت المال کے مال کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے مال کے حوالے سے یہ بتائیے کہ کیا آپ ان لوگوں کے وارث ہیں؟ خلیفہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کا وارث تو نہیں ہوں. اس نے پھر خلیفہ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ سے اپنے مالوں کے بارے میں بات کی ہے یا آپ کو وصیت کی ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے. اس آدمی نے خلیفہ سے کہا کہ جب آپ ان لوگوں کے نہ وارث ہیں اور نہ ہی انہوں نے آپ کو وصیت کی ہے تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ حکم دیں کہ میں یہ مال جمع کراؤں؟ خلیفہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے دوسروں کے مال غلط اور ناجائز طریقے سے حاصل کیے اور آپ کے پاس رکھ دیے. اب میں خلیفہ ہوں، لوگوں کا رعایا کا وکیل ہوں اور ان کے حقوق کا محافظ ہوں. میرے لیے یہ ضروری ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کے حقوق انہیں دلواؤں اور بیت المال کا سرکاری خزانے کا مال آپ سے لے کر واپس خزانے میں جمع کراؤں. اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا یہ ارشاد اس وقت تک قابل تسلیم نہیں ہے جب تک اس کا کوئی ثبوت، گواہی اور شرعی لحاظ سے یہ حقائق سامنے آئیں کہ لوگوں کے جو اموال میرے پاس ہیں وہ ان کے غلط اور ناجائز کمائی سے ہیں
اور اس کے علاوہ میرے پاس بیت المال کا مال ہے، اس کا کوئی ثبوت ضروری ہے۔ خلیفہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص درست بات کر رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کو زحمت ہوئی۔ اس نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ آپ فوراً ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر میرے گھر روانہ کریں کہ میں خیریت سے ہوں، تاکہ میرے اہل خانہ میری خیریت کا پیغام سن کر مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ سخت پریشان ہیں۔ اس شخص نے خلیفہ سے کہا کہ میری دوسری گزارش اور حاجت یہ ہے کہ اس شخص کو میرے سامنے بلائیں، اس سے ثبوت مانگیں اور تحقیق کریں جس نے میرے بارے میں آپ کو یہ خبر دی کہ میرے پاس کچھ لوگوں کے اموال بھی ہیں اور سرکاری خزانے کا مال بھی ہے، کیونکہ میرے پاس نہ کسی کے کوئی اموال ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیت المال کی کوئی چیز اور سرکاری خزانے کے مال میں سے کچھ ہے۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ جب مجھے آپ کے سامنے لا کر ملزم کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا اور آپ نے مجھے مال جمع کرانے کا حکم دیا تو میں نے ابتدائی طور پر اس وقت وہی جواب دیا جو مجھے زیادہ جلدی نجات دلانے والا سمجھائی دیا۔ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر ربیع سے کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ جس نے اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے یہ خبر دی تھی۔ ربیع نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اس شخص کو حاضر کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شخص بولا کہ امیر المومنین، یہ شخص تو میرا غلام ہے جو میرے 3000 دینار لے کر بھاگا ہوا ہے۔ خلیفہ نے غصے سے غلام سے پوچھا، سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ غلام نے سمجھا کہ میرے الزام کی حقیقت اور میری حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے اور معاملہ چھپ نہیں سکتا۔ کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، واقعہ یہی بات ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ واقعی میں ان کا غلام ہوں اور یہ بھی سچ اور حقیقت ہے، جتنا مال انہوں نے بیان کیا اتنا ہی ان کا مال لے کر میں بھاگا ہوا ہوں۔ خلیفہ منصور نے اس مالک سے کہا کہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اب اس کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، اس کا الزام اور جرم بھی معاف کرتا ہوں، اسے آزاد بھی کرتا ہوں، اور جتنا مال 3000 دینار لے کر یہ بھاگا تھا میں نے وہ مال بھی معاف کیا اور مزید 3000 دینار اسے مزید دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں پر الزام لگانے اور کردار کشی سے محفوظ فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی آزمائشوں اور فسادات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مولانا محمد رمضان علوی کی گفتگو سنی۔ کبھی کوچے کبھی گلیاں کبھی روزہ دیکھوں، کبھی کوچے کبھی گلیاں کبھی روزہ دیکھوں، کاش ہے کاش میں وہ شہر تمنا دیکھوں، کاش ہے کاش میں وہ شہر تمنا دیکھوں، بخت کی بات ہے آ جائے جو وہ ساتھ دید، بخت کی بات ہے آ جائے جو وہ ساتھ دید، ہو نصیبوں میں تو پھر گنبد خضرا دیکھوں، ہو نصیبوں میں تو پھر گنبد خضرا دیکھوں،
خواب ہی میں سہی آقا کبھی دیدار تو ہو، خواب ہی میں سہی آقا کبھی دیدار تو ہو، جذب ہو جاؤں نظر میں تجھے اتنا دیکھوں، جذب ہو جاؤں نظر میں تجھے اتنا دیکھوں، تو بھی سرشار میں نام محمد ہو جائے، تو بھی سرشار میں نام محمد ہو جائے، زیست میں کب تک تجھے ایسا دیکھوں، زیست میں کب تک تجھے ایسا دیکھوں، کبھی کوچے کبھی گلیاں کبھی روضہ دیکھوں۔ ہدیہ نعت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر حسین نظامی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام جعفر شیرازی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے چکلالہ سے عبدالغفور صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے کچھ حصص خریدے ہیں قسطوں میں، تو کیا ان حصص کی زکوٰۃ موجودہ قیمت پر ہوگی یا ان میں سے بقیہ اقساط کی رقم جو مجھ پر قرض ہے اسے منہا کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے یہ حصص یعنی شیئرز خریدتا ہے تو سال گزرنے پر وہ ان کی زکوٰۃ سامان تجارت کی طرح ادا کرے گا، چنانچہ سال کے آخر میں مارکیٹ قیمت کے مطابق 40واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر کوئی شخص حصص اس لیے خریدتا ہے کہ انہیں فروخت نہیں کرتا بلکہ ان سے حاصل ہونے والا نفع استعمال کرے گا تو حصص فروخت نہیں کرے گا، تو یہ شخص حصص کے منافع کی اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا جو کمپنی کے پاس اس کے حصص کے مقابلے میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے اور کچھ اقساط باقی ہوں تو آپ پر ان بقیہ اقساط کے اعتبار کیے بغیر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق قرض زکوٰۃ پر اثر انداز نہیں ہوتا، جیسے کہ علماء نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ جس موقف کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مطلقاً واجب ہے، چاہے انسان پر اتنا قرض ہو کہ اس سے مالی نصاب سے بھی کم ہو جائے۔ ہاں، اگر کسی قرض کی ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کے وقت سے پہلے آ گیا ہو تو پہلے قرض ادا کرے اور پھر وہ باقی مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے چمن سے خان محمد شیرانی صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ جب میں وضو کر لوں اور نماز کے لیے تیار ہو جاؤں تو مجھے اچانک یاد آئے کہ میں نے کانوں کا تو مسح کیا ہی نہیں تھا، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہ ہمیں شروع سے وضو دوبارہ کروں یا پھر صرف کانوں ہی کا مسح کر لوں؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہمیشہ کانوں کا مسح کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو کچھ کہتے ہیں یہ واجب ہے، جیسے کہ حنبلی علماء کا ہے، اور
اسی طرح دوسری کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے. تو بہرحال یہ فقہی اختلاف اس میں موجود ہے. تو امام احمد سے ہی منقول ہے کہ جو شخص دونوں کانوں کو مسح نہ کرے اس کے وضو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اسی طرح بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ دونوں کان سر میں شامل ہیں تو دونوں کا مسح کرنا لازمی ہے. سب سے پہلے امام احمد سے یہی منقول ہے کہ جس شخص نے عمدن یا بھول کر مسح نہیں کیا تو اس کا وضو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کان سر کے ماتحت ہیں. آپ دونوں کانوں پر سر کے لفظ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان بھی سر میں شامل ہیں. ویسے بھی دونوں کان سر کے بقیہ حصے سے بالکل مشابہت نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کے مسح کو جائز کہنے والا شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ دونوں کانوں کا مسح کرنے سے سر کا مسح بھی ہو جاتا ہے، گرچہ بہتر یہی ہے کہ دونوں کانوں کا مسح بھی سر کے ساتھ کیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کا مسح بھی سر کے ساتھ ہی کیا ہے. جیسے کہ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا، کن پٹی اور دونوں کانوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا تھا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور دونوں کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصے کا مسح کیا. تو یہ احادیث صحیح احادیث ہیں. تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کانوں کا مسح کرنا بھول جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو ٹھیک ہوگا. تیسرا ہمیں خط ملا حیدرآباد سے محترمہ شائستہ بی بی صاحبہ کا. وہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ قرآن مجید کو غلاف سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر قرآن مجید پر سبز غلاف ہو تو اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تو جواب میں عرض یہ ہے، قرآن مجید کا غلاف اگر سلائی کے ذریعے سے یا کسی اور طرح سے ساتھ چپکایا گیا ہے تو اس کا حکم قرآن مجید والا ہی ہے. بے وضو شخص اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن ایسا غلاف ہو جو قرآن مجید سے الگ ہے، جیسے کہ کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے جس میں قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے، تو اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بعض فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ چپکے غلاف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح قرآن مجید کا وہ حاشیہ جہاں کہیں لکھائی نہیں ہوئی ہے اور سطروں کے درمیان بیاض کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ایسے اگر کچھ صفحات ایسے ہیں جن پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا، انہیں بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ اس معاملے میں اس کے تقدس پامال ہوگا. اور بعض علماء سے اسی بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے حدث اکبر اور اصغر سے پاکیزگی کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اسی طرح بے وضو حالت میں قرآن مجید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانے یا اسے منتقل کرنے کے لیے کسی چیز کا استعمال کیا جائے گا، اسے کسی تھیلے میں، غلاف میں رکھا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بغیر وضو کے قرآن مجید کو براہ راست ہاتھ لگانے سے متعلق تو جمہور اہل علم کا یہی ہے کہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ واضح ہو چکی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن بغیر وضو کے زبانی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر انسان بے وضو ہو لیکن قرآن مجید کسی نے پکڑا ہوا ہو اور وہی اس کے صفحات تبدیل کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ اسی کے ذریعے ہی سے کیا جائے گا جو ہمیں بتایا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس کا احترام، اس کا تقدس ضروری ہے. تو لہذا پھر اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی باوضو ہو، تلاوت کرے، پڑھنے لگے تو باوضو ہو کر پڑھے، بے وضو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، سوائے اس صورت میں کہ جبکہ کسی غلاف میں ہے، وہ باقاعدہ اس تھیلی میں رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں تو پھر اجازت ہوگی تو اس میں قرآن کو اٹھا لے، رکھ لے. اور اگر کوئی اور ہاتھ میں لیے ہوئے اور وہ پڑھ رہا ہے، وہ وضو نہیں ہے، تو بھی وہ جائز ہوگا، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو، تو اس صورت میں تو کیا جا سکتا ہے. لیکن ان صورتوں میں جیسے کہ بتایا گیا ابھی کہ ان میں جب کہ براہ راست ہاتھ لگایا جا رہا ہو قرآن کریم کو اور وضو نہ ہو تو پھر کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم باوضو اس کو کریں، تو یہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن. سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جاننے کے لیے اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں.
इंचार्ज प्रोग्राम हैया अल फलाह मारिफत स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। ख़त लिखने के लिए हमारा पता एक बार फिर नोट कर लीजिए। इंचार्ज प्रोग्राम हैया अल फलाह मारिफत स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। कुरानी आयात और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सज़ा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी। आइए सामीन सिलसिला सुनते हैं, जिसमें आज हम सूरह अनाम की आयात मुबारक 126 और 127 में बयान मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुकर्रिर हैं डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। लहुम दारुस सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा समाअत फरमाइए। और ये दीन इस्लाम ही तेरे रब का बताया हुआ सीधा सीधा रास्ता है। हमने इस रास्ते की निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उनके परवरदिगार के पास उन लोगों के लिए सलामती का घर है जो अमल वो करते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। सूरतुल अनआम मक्की सूरह मुबारका है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरह मुबारका मक्के के इब्तिदाई दौर दावत में नाजिल हुई, इसलिए इसमें दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ायद यानी अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा नबूवत और रिसालत और अक़ीदा आखिरत को मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए से बयान किया गया है। बाज़ रिवायात के मुताबिक चंद आयात मुबारका के सिवा ये पूरी सूरह मुबारका एक ही दफ़ा में नाजिल हुई। अक़ायद व ईमानियात के बयान के सिलसिले में सूरतुल अनआम की आयात मुबारका नंबर 74 ता 86 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से 17 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हुआ। और इन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के बाद हक़ जल्ल मजदहू ने यह ऐलान फरमा दिया कि वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम, कि हमने इन सब को मुंतखब करके राह रास्त तक पहुँचा दिया। आज की तिलावत करदा दो आयात मुबारका में भी हिदायत की इसी राह रास्त यानी सीधे रास्ते की खुसूसियात भी बयान की गईं और इस रास्ते पर चलने वालों को रब्ब कायनात की जानिब से जो आला मंजिल अता होगी उसको भी बयान किया गया। इससे कबल की आयत मुबारका में यानी आयत मुबारका नंबर 125 में ये वाज़ेह किया गया था कि जिस शख्स के दिल में हिदायत की तलब और तड़प होती है अल्लाह उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। और इस आयत में ये ऐलान हो गया कि जिसके सीने को अल्लाह इस्लाम के लिए खोल देते हैं उसने रब्ब कायनात की जानिब से आने वाले गोया सीधे रास्ते को हासिल कर लिया है। ये वाज़ेह ऐलान इन अल्फाज मुबारका के साथ हुआ, वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा। माहिरीन लुग़त के मुताबिक लफ्ज़ सिरात जिसे हम सौद से पढ़ते हैं ये असल में सीन से सिरात था और इससे सिरात के माना है कि खाने के लिए निगलने का रास्ता, वो रास्ता जो ग़िज़ा को हलक़ से मैदे तक पहुँचाता है। राह हिदायत के लिए सिरात का इस्तिआरा इस रास्ते की कुछ खुसूसियात को वाज़ेह कर रहा है। खाने के लिए निगलने का रास्ता इंसानी लुआब यानी थूक की वजह से इस कदर तर और चिकना होता है कि किसी भी खाने की चीज़ को आसानी से इंसान निगल लेता है। फिर इस रास्ते के साथ ही सांस की नाली भी होती है और अगर खाने की कोई चीज़ सांस की नाली में चली जाए तो वो इंसानी हलाकत का सबब भी बन सकती है। इसी तरह राह हिदायत एक बारीक और सीधा रास्ता है, लेकिन इसके साथ ही बातिल रास्ता भी है। अगर इंसान इस बातिल रास्ते पर चल पड़े तो हलाकत और तबाही से दो चार हो जाता है।
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح خوراک کی نالی کے ذریعے خوراک کا معدے تک پہنچنا انسانی بدنی زندگی کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے، اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح راہ ہدایت اس کے لیے پیغام زندگی ہے۔ وہ اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی کو مردہ ہونے سے بچا سکتا ہے تو راہ ہدایت اپنا لے تو بچا لے گا، کہ خوراک کا راستہ تو اسے عارضی اور ختم ہونے والی زندگی دیتا ہے، جبکہ صراط مستقیم اسے ابد الآباد ہمیشہ کی رہنے والی پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو سیدھا، روشن اور صاف ستھرا ہو، جس پر نہ دن میں چلنے میں کوئی خدشہ ہو اور نہ رات میں کوئی خطرہ۔ یہ ایسا سیدھا راستہ اور صاف اور روشن راستہ ہو جو انسان کو سیدھا پروردگار عالم تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی سب راستے ٹیڑھے اور غیر فطری ہیں، انسان ان پر چل کر کفر و شرک اور اخلاق باختگی کی تاریکیوں میں بھٹک جاتا ہے۔ صراط مستقیم کو بیان کرنے کے بعد اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اس راستے کی خصوصیات بیان کی گئیں اور فرمایا گیا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ اس راہ ہدایت کی پہلی خصوصیت لفظ قد فصلنا میں بیان کی گئی کہ ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یہ راستہ اگرچہ سیدھا اور بے خطر ہے لیکن اس میں آزمائشوں اور امتحانات کی بھول بھلیاں ہیں، وادیوں کا نشیب و فراز ہے، پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں بھی ہیں، خطرناک قسم کے جنگلات اور ہولناک صحرا بھی آتے ہیں جو ہر وقت انسان کو اس راستے سے بھٹکانے اور ورغلانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن قرآنی تعلیمات اور نبوی اسوہ مبارکہ نے اس راستے کو ایسی نشانیوں سے مزین کر دیا ہے کہ اگر انسان ان نشانیوں اور ان ہدایات پر عمل کرتا رہے تو راستے کے بھٹک جانے سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہم اپنی شاہراہوں اور موٹر ویز پہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ قوانین و ضوابط، ہدایات اور مختلف شہروں کی جانب جانے کے لیے رہنمائی کے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ انسان ان ہدایات پر عمل پیرا رہے تو بھٹکنے سے بھی بچ جاتا ہے، کسی ممکنہ حادثے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح راہ ہدایت پر جگہ جگہ نشانات رہنمائی موجود ہیں تاکہ اس پر چلنے والا انسان غلط راستے کو اختیار کرنے سے بچا رہے اور ذلت اور رسوائی کے کسی گہرے گڑھے میں گرنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور غرور و تکبر کے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے ساتھ جب ہم سفر کرتے تو کننا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا، کہ جب ہم بلندی کی طرف سفر کرتے تو اللہ اکبر کہتے کہ اصل بلندی اور کبریائی تو اللہ ہی کے شایع نشان ہے، اور جب ڈھلان کی طرف سفر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے کہ اس کی ذات ہر عیب سے مبرہ اور پاک ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے آخری لفظ میں اس کی ایک اور خصوصیت بیان ہوئی کہ یہ تفصیلات اس قوم اور ان افراد کے لیے ہیں کہ جو ان کو پڑھے، ان پر غور کرے اور ان سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت مبارکہ نمبر 127 میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے 2 انعامات ذکر فرمائے۔ لہم دار السلام کے الفاظ میں پہلا انعام بیان کیا گیا کہ ان کے لیے دائمی سلامتی اور امن کا گھر یعنی جنت ہوگا، جبکہ وہو ولیہم بما کانوا یعملون میں دوسرا انعام بیان کیا گیا کہ انہیں اپنے رب کا قرب، اس کی سرپرستی، دوستی، نصرت اور توجہ اور محبت و رحمت حاصل ہوگی، اور ان رحمتوں کی وجہ اور بنیادی سبب ان کا وہ عمل ہے جو دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے سورہ انعام کی آیات مبارکہ 126 اور 127 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سنی۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی
محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد خیرات مل رہی ہے محمد کے شہر میں خیرات مل رہی ہے محمد کے شہر میں دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید فصیح الدین سہروردی۔ آئیے سامعین پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمد للہ رب العالمین اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے مولا کریم ہمارے پھلوں کی پیداوار میں برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے ہمارے شہروں میں برکت عطا فرما دے اور ہمارے غلہ ناپنے والے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین دنیا کے معاملات میں صبر اور شکر کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے عزیز بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وطن پیارے پاکستان کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کو اتفاق و یکجہتی کی نعمت عظمی عطا فرما دے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاش غر امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے مولا پاک ہمیں حقیقی معنوں میں پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر گامزن فرما دے۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کے بیمار اور مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.